مسلم حکمرانوں نے اپنے اپنے عہد حکمرانی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تاریخی مقامات کی تعمیر، توسیع اور تزئین و آرائش میں حسب توفیق حصہ لیا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلی دروازوں کی تعداد 100 سے زائد ہے، اور داخلی دروازوں پر نصب کوئی بھی گیٹ سعودی عرب میں تیار نہیں کیا گیا۔ اس میں استعمال ہونے والی لکڑی دنیا کے مختلف ممالک سے درآمد کی گئی۔ اس کے نقش و نگار اور تیاری کا عمل اسپین اور امریکہ سمیت مختلف ممالک میں انجام پایا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر دروازے کا وزن 1.25 ٹن ہے، تاہم اسے ہاتھ کے ہلکے دباؤ سے بھی حرکت دی جا سکتی ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسجد نبوی کے 3 دروازے تھے۔ اس کا ایک دروازہ جنوبی سمت میں تھا، جہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی۔ دوسرا دروازہ باب النبی مسجد نبوی کے مشرق میں تھا، اسے باب عثمان بھی کہا جاتا تھا، پھر یہ باب جبریل کے نام سے مشہور ہوا۔ جبکہ تیسرا دروازہ باب عاتقہ مسجد نبوی کے مغرب میں تھا، اسے باب عاتقہ اس وجہ سے کہا جانے لگا کیونکہ یہ حضرت عاتقہ بن عبداللہ بن یزید بن معاویہ کے گھر کے قریب واقع تھا۔ ان دنوں یہ دروازہ باب رحمہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد نبوی کے بڑے دروازے صرف 10 ہیں۔ خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں 3 دروازوں کا اضافہ کیا گیا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں کیا۔ البتہ عباسی خلیفہ المہدی کے دور میں مسجد نبوی کے دروازوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ 8 دروازے مغرب کی جانب، 8 مشرق کی جانب، 4 شمال اور 4 جنوب کی جانب بنائے گئے۔ مملوکی سلاطین کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر دروازے بند کر دیے گئے، البتہ 4 بڑے دروازوں یعنی باب جبریل، باب النساء، باب السلام اور باب الرحمہ برقرار رکھے گئے۔ مسجد نبوی میں پہلی سعودی توسیع کے موقع پر یہ چاروں دروازے برقرار رکھے گئے، البتہ مشرق کی جانب باب الملک عبدالعزیز، مغرب کی جانب باب الملک سعود بنائے گئے۔ علاوہ ازیں مسجد نبوی کے شمال میں باب عثمان، باب عمر، مغرب کی جانب باب صدیق کا اضافہ کیا گیا۔ 1408 ہجری میں مشرق کی جانب ایک اور دروازے کا اضافہ کیا گیا جسے باب الوقی کا نام دیا گیا ہے۔ مختلف ادوار میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کا عمل جاری رہا، یہاں تک کہ موجودہ سعودی خاندان سے تعلق رکھنے والے حکمران شاہ سعود بن عبدالعزیز آل سعود نے مسجد نبوی کے 5 مزید دروازوں کے قیام کے ساتھ مزید توسیع کی۔ ان کے دور میں مسجد کے 10 مزید دروازے بنائے گئے، ان میں 3 داخلی دروازے شامل ہیں۔ انہیں باب الملک، باب عمر بن خطاب، باب عثمان بن عفان، باب عبدالعزیز، باب المجیدی کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں خادم الحرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز نے مسجد نبوی کی شمالی، مشرقی اور مغربی سمت میں توسیع کروائی اور مزید کئی دروازے بھی شامل کیے۔ شاہ فہد نے مسجد نبوی میں توسیع کرائی تو انہوں نے نئی عمارت میں دروازوں کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 85 تک پہنچا دی۔ سن 1415 ہجری میں مسجد نبوی کی قدیم عمارت کے جنوب میں ایک دالان تعمیر کیا گیا جس میں 7 دروازے بنائے گئے۔ سعودی عرب آنے والے زائرین مدینہ منورہ جاتے ہیں تو مسجد نبوی کے دروازوں کے دلکش ڈیزائن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتے۔ جو زائر بھی مسجد الحرام کے شہر میں پہنچتا ہے، شاہ فہد کے زمانے میں کی گئی توسیع کے دروازے دیکھ کر ششدر رہ جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے اعلیٰ ترین بین الاقوامی خصوصیات سے آراستہ ہیں۔ شاہ فہد کے زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع کے موقع پر 7 کشادہ داخلے کے مقامات بنائے گئے، ان میں سے 3 شمال کی طرف جبکہ 2 مشرق اور مغرب کی جانب واقع ہیں۔ ہر داخلہ گاہ کے 7 دروازے ہیں، ان میں 2 فاصلے پر بنائے گئے ہیں جبکہ ان کے درمیان 5 دروازے رکھے گئے ہیں۔ ایک دروازے کی چوڑائی 3 میٹر جبکہ اونچائی 6 میٹر اور موٹائی 13 سینٹی میٹر سے کچھ زیادہ ہے۔ ہر دروازے کا وزن 1.25 ٹن ہے اور ہر دروازہ ہاتھ کی معمولی حرکت سے ہی کھلتا اور بند ہو جاتا ہے۔ ان دروازوں کی تیاری میں 1600 مکعب میٹر سے زیادہ ساج کی لکڑی استعمال کی گئی ہے۔ ہر دروازے میں 1500 سے زیادہ منقش زرعی ٹکڑے دائرے کی شکل میں نصب کیے گئے ہیں جبکہ دائرے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر ہے۔ مسجد نبوی کے دروازے 1 سال میں تیار کیے گئے جبکہ تیاری کا کام دنیا کے کئی ممالک میں انجام پایا۔ فرانس میں سنہرے تانبے کا کام کرایا گیا اور ساج کی بہترین لکڑیاں امریکہ لا کر نصب کی گئی۔ وہاں سے دروازے اسپین کے شہر بارسلونا منتقل کیے گئے، انہیں اسپیشل بھٹیوں میں رکھ کر 5 مہینوں تک خشک کیا گیا اور پھر لیزر سے کام کرنے والی مشینوں کے ذریعے انہیں کاٹا گیا۔ ان میں تانبے کے ٹکڑے لگائے گئے، پھر انہیں چمکایا گیا، آخر میں ان پر سونے کے پانی کا رنگ چڑھایا گیا اور پھر ان ٹکڑوں کو دروازوں میں فٹ کیا گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازوں میں دنیا کے مختلف ممالک سے درآمد کردہ اعلیٰ درجے کی لکڑی استعمال کی گئی۔
مسجد کی انتظامیہ ان دروازوں کی دیکھ بھال اور اصلاح و مرمت کا باقاعدہ نظام الاوقات مقرر کیے ہوئے ہے۔ ان کی صفائی اور انہیں چمکانے کا کام انتہائی مہارت سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔